السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون خدا کے پیغمبر اور اس کے قریبی بندے تھے۔ ان کے بلند رتبے اور درجے کو بیان کرنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد دھیرے دھیرے مصر میں پھر کفر اور گمراہی نے سر اٹھایا، اور جو بھلائیاں حضرت یوسف کے ذریعے وہاں پھیلی تھیں وہ دبنے لگیں۔ وہاں کے ظالم بادشاہ قابوس نے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد کو اپنا غلام بنا لیا اور ان سے کڑی محنت لیتا تھا۔ بنی اسرائیل بڑی تکلیف اور مصیبت میں پڑے ہوئے تھے۔ قابوس کے مرنے کے بعد اس کا بھائی ملک کا بادشاہ ہوا۔ فرعون اس کا لقب تھا۔ وہ نہایت بدنصیب بادشاہ تھا اور تمام فرعونیوں میں سب سے بڑھ کر ظالم تھا۔ اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل سے کڑی محنتوں کا کام لیتا اور کمزوروں اور عورتوں پر بھی خراج مقرر کرتا تھا۔ اس نے اپنے ابتدائی دورے حکومت میں لوگوں میں بت پرستی کو رواج دیا، اور جب اس کی سلطنت محکم ہو گئی تو وہ گویا ملک پر خدا بن بیٹھا۔ اس کا دعویٰ تھا، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا خدا۔ بنی اسرائیل سے اس نے کہا، اگر تم میری بندگی نہیں کرتے تو میں تمہیں کبھی تکلیفوں سے آزاد نہیں کر سکتا۔ یہی نہیں بلکہ میں تمہیں زیادہ سے زیادہ سزائیں دوں گا۔ بنی اسرائیل نے بت پوجنے اور اس کو خداوند ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہنے کی کوشش کی۔ فرعون کا غصہ بڑھتا ہی گیا۔ فرعون نے جوانوں سے پہاڑ کے پتھر منگوائے اور حکم دیا کہ محل تعمیر کیے جائیں۔ ضعیفوں اور کمزوروں پر لازم کر دیا کہ وہ دن بھر مزدوری کرے اور سورج چھپنے سے پہلے مزدوری کی اجرت خزانے میں داخل کرے۔ اس میں اگر کسی سے کوتاہی ہوتی تو وہ اس کے گلے میں توق ڈال دیتا۔ اسی طرح وہ بنی اسرائیل کو ستاتا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو ذلیل کرتا تھا۔ فرعون اسی طرح ظلم کے کاموں میں لگا رہا کہ ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ ایک آگ شام کے ملک کی طرف سے پیدا ہوئی اور اس نے کتابیوں کے تمام قلعے اور حویلیاں جلا دیں، یہاں تک کہ شہر اور گاؤں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ اس خیال نے کپا دیا۔ اس نے کہانیوں اور خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا۔ ان لوگوں نے کہا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو کتابیوں کی سلطنت کی بنیاد اکھیڑ کر رکھ دے گا۔ فرعون نے یہ سنا تو اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کی نگرانی کی جائے اور ان کے یہاں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائیں، کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس طرح 5 سال تک یہ ظلم ہوتا رہا اور بنی اسرائیل کے ہزاروں لڑکے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اسی درمیان بنی اسرائیل میں پلیگ کی بیماری پیدا ہوئی اور بنی اسرائیل کے ہزاروں آدمی مر گئے۔ قبطیوں نے فرعون سے جا کر فریاد کی کہ بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگ بیماری سے ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کے لڑکے قتل ہوتے جاتے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی اور ہماری خدمت کون کرے گا؟ ہم تو بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے اپنے حکم میں ترمیم کی کہ 1 سال تک کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائیں اور 1 سال سے زیادہ عمر والوں کو باقی رکھا جائے۔ خدا کی مرضی کی حضرت موسیٰ
قتل کے سال پیدا ہوئے اور ہارون کی پیدائش معافی کے سال ہوئی۔ ایک روز نجمیوں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے آج کی رات ہی وہ رات ہے کہ تمہارا دشمن اپنی ماں کے شکم میں آئے گا۔ فرعون نے حکم دیا بنی اسرائیل کے تمام مرد آج شہر کے باہر جمع ہوں، بادشاہ ان کے قصور معاف کرے گا، ان پر بہت مہربانی فرمائے گا۔ بنی اسرائیل بڑی خوشی سے باہر نکل آئے۔ فرعون خود شہر میں رہا۔ عمران جو فرعون کے بڑے مقرب تھے انہیں اپنے ساتھ رکھا اور عمران کو محل کی نگہبانی کا کام سونپا۔ رات کی تاریکی میں شہر کی عورتیں فرعون کے محل کو دیکھنے اور اس کے گرد گھومنے پھرنے آئیں۔ اتفاق سے ان عورتوں میں عمران کی بیوی بھی شامل تھی۔ عمران نے اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھا اور ہم بستر بھی ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ جو پیغمبر باپ کی پشت سے جدا ہوتا ہے اس کا ستارہ اسی رات آسمان پر ظاہر ہوتا ہے۔ نجومیوں نے جو اس ستارے کو دیکھا تو اس میدان میں جہاں بنی اسرائیل کے لوگ جمع تھے شور مچانا شروع کیا۔ زور کی آواز فرعون کے کان تک پہنچی اور اس کے دل کے ایک رعب اور ہیبت طاری ہوئی۔ وہ محل کے دروازے پر آیا اور عمران سے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ عمران نے کہا میرا گمان ہے کہ جو مہربانی آپ نے بنی اسرائیل پر کی ہے اس سے وہ خوش ہو کر خوشی میں شور مچا رہے ہیں۔ یہ سن کر فرعون گھر سے میں لوٹ گیا لیکن خوف کے مارے اسے نیند نہ آئی۔ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ کی ماں حاملہ ہوئی تو حمل کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی جس کی وجہ سے حمل کی خبر کسی کو نہ ہو سکی اور کوئی دائی بھی ان پر مقرر نہ ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے کہ کہیں وہ بیٹے کو مروا نہ ڈالے ایک صندوق بنوایا اور اس میں روئی بچھائی۔ پھر حضرت موسیٰ کو دودھ پلا کر اور ان کی آنکھوں میں سرما لگا کر انہیں اسی صندوق میں لٹا دیا اور صندوق کو دریائے نیل میں تیرا دیا۔ فرعون کی بیٹی کو کوڑ کی بیماری تھی۔ سارے طبیب اس کا علاج کر کے ہار گئے تھے اور کہا تھا کہ اس کی تندرستی ایک جانور کے منہ کے لعاب سے ہوگی جو تمہارے زمانے میں دریا سے نکلے گا۔ صندوق دریا میں تیرتا رہا اور تیرتے تیرتے وہ فرعون کے محل کے قریب درختوں کے درمیان پہنچ گیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس میں ایک خوبصورت بچہ لیٹا ہوا تھا اور اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ بچے کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ موسیٰ ان کی زبان میں پانی اور درخت کو کہتے ہیں۔ خدا نے حضرت موسیٰ کی محبت فرعون اور اس کی بیوی آسیہ کے دل میں ڈال دی اور اس نے اسے اپنا بیٹا بنا کر پالنا چاہا۔ حضرت موسیٰ کی بہن یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ آسیہ نے دائیوں کو بلایا کہ وہ بچے کو دودھ پلائیں لیکن حضرت موسیٰ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا میں ایک عورت کو بلاتی ہوں شاید یہ اس کا دودھ پی سکے۔ حضرت موسیٰ کی ماں کو طلب کیا گیا۔ بچہ رغبت سے دودھ پینے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا گیا اور بچے کو دودھ پلانے کی مزدوری مقرر کرا دی گئی اور حکم کیا گیا کہ ہفتے میں ایک بار وہ ضرور اسے شاہی محل میں لایا کرے۔ جب موسیٰ 1 سال کے ہوئے تو ایک دن آسیہ حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس لے گئی۔ فرعون نے اپنی گود میں بٹھایا اور پیار کرنے لگا۔
حضرت موسیٰ نے ہاتھ بڑھا کر فرعون کی داڑھی پکڑ لی۔ فرعون کو غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ بچے کو قتل کر دیا جائے۔ بیوی آسیہ نے کہا یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی حرکتوں کو عقل کی ترازو میں تولنا یہ کہاں کی دانائی ہے۔ بچے نے جان بوجھ کر آپ کے بال نہیں کھینچے ہیں۔ آزمائش کے لیے 2 تست لائے گئے، ایک میں یاقوت رکھا گیا اور ایک میں انگارے۔ دونوں تست بچے کے آگے رکھ دیے گئے۔ حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ یاقوت کی طرف بڑھانا چاہا، لیکن جبریل امین نے ان کا ہاتھ دوسرے تست کی طرف پھیر دیا۔ انہوں نے انگارہ ہاتھ میں لے کر منہ میں ڈال لیا، جس سے ان کی زبان تھوڑی سی جل گئی۔ فرعون کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بچہ پھر دائی کے حوالے کر دیا۔ اس طرح شاہی محل میں حضرت موسیٰ کی پرورش ہوتی رہی اور ان کی تعلیم اور تربیت کا پورا انتظام ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی نوجوانی کو پہنچے، جس وقت وہ عمدہ لباس پہن کر اور سوار ہو کر نکلتے تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ شہزادہ اور فرعون کا بیٹا ہے۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔